میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد اقبال صاحب، جن کی عقابی نظر اور گہری سوچ رہتی ہے ملک کے مختلف مسائل پر، اور آج ہم ان سے بات کریں گے ملکی مہنگائی اور حکومتی پالیسی پر۔ آئیے جانتے ہیں مہنگائی کیا ہے، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی زاہد اقبال، کیا بات ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ ویسے شکر صاحب، آپ کے خیال میں مہنگائی کیا ہے؟ جی نواز صاحب، میری نظر میں مہنگائی کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ جب ضرورت عام کی اشیاء کے ریٹس ہوا سے باتیں کرنے لگے اور چیزیں غریبوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے تو اسے ہم مہنگائی کا نام دیتے ہیں، اور مہنگائی صرف غریب کے لیے۔ کیا مہنگائی صرف غریب کے لیے؟ کیا امیر شخص کو ضرورت اشیاء کی استعمال نہیں کرتے؟ جی نہیں نواز صاحب، یہ نہیں ہے۔ جو وجہ یہ ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب ایک آدمی کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے اور 1 ایکڑ کا ہماری طرف جو ٹھیکہ چل رہا ہے، جیسے ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو ایک ٹھیکہ ہے 2.5 لاکھ روپے، صحیح، 1 سال کے بعد 2.5 لاکھ میں ادا کرنا جی۔ 10 ایکڑ کا آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے 25 لاکھ روپے۔ 25 لاکھ بنتا ہے تو 25 لاکھ کو اگر آپ 12 مہینوں پہ ڈیوائیڈ کریں، 1 سال پہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو بنتا ہے 2,08,000 کچھ روپے بنتے ہیں، جو کہ 22 گریڈ کے آفیسر کی پے بھی نہیں بنتی۔ اتنا زیادہ ٹھیکہ اسے ایک منتھلی طور پر 2,08,000 کچھ روپے اسے منتھلی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ غریب کی طرف دیکھیں کہ اس کی جو مزدوری ہے وہ 1,000 روپے ہے، تو صرف 1,000 ہی آنی ہے اس کی روز کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اسے بھی کاؤنٹ کریں تو 30,000 بنتے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہے اس کی دیہڑیاں ملتی نہیں، مزدوری ملتی نہیں اسے۔ تو اسی طرح غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ کیا زاہد بھائی، ہمارے ملک میں ایک نیا سلسلہ چلا ہے کہ چیزیں لے کر سٹاک کر لو، کیا سٹاک کرنے سے چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل، سٹاک جو ہے یہ چیزوں کے ریٹس کو اپ کرنے کے بہت تیزی سے اپ کرتا ہے چیزوں کے ریٹس کو۔ دیکھیں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت جو ریٹس ہوتے ہیں وہ 4,000 روپے ہوتے ہیں، اور اب ریٹ کیا ہے جی؟ اب ریٹ تقریباً لگ بھگ 5,000۔ جی 5، دیکھیں پہلے 4,000 تھا، اب ہو گیا 5,000، تو کتنے کا فرق آتا ہے جی؟ 1,000 روپے۔ اب یہ 1,000 روپے کا فرق آتا ہے کیسے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ دیکھیں اب کٹائی ہوئی تو کٹائی ہونے کے فوراً بعد ہوتا ہے ریٹ 4,000 روپے۔ تو کیا کرتی ہے فیکٹریاں، وہی جو گندم ہوتی ہے اس کا سٹاک رکھتے ہیں اپنے پاس 2.5 سے 3 ماہ کا 4,000 کے ریٹس پر۔ تو ہمارے جو آڑتی حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہی 4,000 کے ریٹس پہ لے کے اسے سٹاک کر دیتے ہیں، اور جب فیکٹری کے پاس جو سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو فیکٹری کیا کرتی ہے، اسے اور مال کی ضرورت ہوتی ہے، گندم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر آڑتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، آڑتی کیا کرتے ہیں اس وقت ریٹس دیتے نہیں گندم کے، تو اس وقت اصل گیم شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت فیکٹری کو مال مہنگا ملتا ہے، جب مہنگا ملتا ہے تو ریٹس اس وقت اپ ہو جاتے ہیں، اور جب ریٹ اپ ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مکئی میں، چاول میں، ٹھیک ہے سر، چینی میں، گھی میں، ہر جگہ سٹاک ہوتا ہے، اور وہی سٹاک جو ہے سب سے بڑا باعث بنتا ہے مہنگائی کا۔ اسی لیے سٹاک جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ زاہد بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینوں کے جو ٹھیکے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سٹاک ہوتی جا رہی ہیں، کسی ہماری جو عام ضرورتیں اشیاء ہیں، معاملات زندگی میں استعمال ہونے والی، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کیا ان سب معاملات کو حکومت ہے جو ہماری نظر انداز کر رہی ہے؟ ان کی کیا پالیسی ہے ہماری حکومت کی اس مہنگائی کے بارے میں؟ جی بالکل نواز بھائی، آپ جب بھی سوال کرتے ہیں کمال کا کرتے ہیں، تو اس میں حکومت کا ایک اہم کردار ہے۔ حکومت دراصل حکومت کو یہ مافیا ڈاؤن ہی بناتے ہیں جو کہ سٹاک کرتے ہیں۔ اگر ہماری حکومت جو ہے انڈیا کی طرح جس طرح وہ کرتے ہیں کہ کسان سے ڈائریکٹ جو ہے گندم، دان، جو بھی کپاس وغیرہ، مکئی وغیرہ ڈائریکٹ لیتے ہیں، حکومت لیتی ہے، تو جب ہماری حکومت ڈائریکٹ کسان سے رابطہ کرے گی تو اس وقت ہماری حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا، اتنی مالا مال ہو جائے گی، تو اس وقت ہر چیزیں سستی ہو جائیں گی، کیونکہ 4,000 کے ریٹ پہ گندم ہم نے لی تھی اس وقت، تو اسی ریٹ پہ حکومت لے گی تو حکومت 4,000 کے ریٹ پہ دے گی نا، تو پھر اسی طرح چیزوں کے ریٹ سے اپ نہیں ہوں گے اور ٹھیکے بھی وہی رہیں گے، کوئی مسائل کا سامنا ہمیں نہیں کرنا۔
अच्छा, हुकूमत को क्या चाहिए कि वो कैसे इक़दामात करे कि जो हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है रोज़ बरोज़, इसकी रोकथाम के लिए उन्हें क्या करना चाहिए हुकूमत को? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि किसानों से पहले डायरेक्ट रब्ता करें, फिर उससे बढ़ के जो ठेके हैं वो कम हो, ज़रूरत आम की अशिया को थोड़ा सा कम किया जाए, जो स्टॉक करते हैं उनको रोका जाए, हर चीज़ जो है मैसर हो, जैसे घी, चीनी, साबुन, तेल, ये एक गरीब की ज़रूरियात आम है जो उसे हर वक्त चाहिए होती है। सियाने कहते हैं कि अगर एक गरीब के घर में दाने पड़े हैं तो वो मिर्च वगैरह से भी खा ले। तो अगर चीज़ें मैसर ही नहीं होगी, एक गंदम जो है आप देखिए 5,000 को पहुंच गई है, और आटा जो चक्की वाले आप आटा दे रहे हैं सर वो 5400 रुपये का दे रहे हैं, यानी कोई 5400 का, कोई 55 का, और कोई 6,000 तक भी दे रहे हैं। लाहौर में 6,000 तक कह रहे थे मिल रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ के गरीब किराए पे रहें और फिर बिल अदा करें, फिर गैस के बिल अदा करें, और फिर ऊपर से आटा इतना महंगा, रोटी ही इंसान ना खा सके तो फिर उस मुल्क में उसने करना क्या? फिर वो चाहता है कि मर जाए। अगर आपको वजीर खुराक बना दिया जाए तो आप क्या इक़दामात करेंगे इस महंगाई को रोकथाम के लिए? सर मेरा जो पहला इक़दाम होगा सबसे बेहतरीन वो सिर्फ गंदम का होगा। अच्छा, कि सर गरीब को रोटी तो मिले, कौन सी रोटी तो खा सके। अच्छा, ये तो नहीं ना कि सर मैं बस ऐसे छोड़ता जाऊं, मैं कुछ नहीं छोड़ता, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि गंदम के जो रेट है वो कम कर दूंगा ताकि जो हर एक गरीब को आसानी से रोटी मैसर हो सके। क्या हमारी आने वाली जो है हुकूमत, क्या वो आपको लगता है कि जो महंगाई की रोकथाम के लिए कुछ करेगी? जी मैं हुकूमत को इसलिए कहता हूँ अगर हुकूमत हमारी बन जाए तो बस जो हुकूमत बनेगी वही हुकूमत रहेगी ताहाल, ये नहीं होगा कि जी 5 साल बाद फिर जब 5 साल का टारगेट आता है तो उस वक्त हुकूमत में कपड़े शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है फिर मुल्क संभलता नहीं, मुल्क बिगड़ता है। तो वजह यही है कि जो भी हुकूमत है ताहाल रहे तो उससे फिर हमारे मसाइल जो है हल हो जाएंगे। चलिए, दुआ है कि अल्लाह हमारे आपके जो नेक ख्यालात हैं और हमारी हुकूमत, आने वाली जो हमारी हुकूमत है वो अपने 5 साल पूरे करे, और अल्लाह हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। और बहुत शुक्रिया आपका सर वक़्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना भी मत भूलिएगा।